السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نوہیرا، تم سے مخاطب ہوں میں، اور تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ۔ تمہاری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کا، تم آج بھی BMW میں گھوم رہی ہو، بنگلے میں رہ رہی ہو، اور وہ تمام لوگ جو آج پیسہ کھا رہے ہیں انویسٹر کا، وہ ہے تمہاری پولیس کے وہ ڈپارٹمنٹس جو تم سے کنسرن رکھتے ہیں، تمہارے وکیل جو بہت مہنگی فیس صرف اس بات کی لیتے ہیں کہ تمہارے جھوٹ کو سچ ثابت کریں اور معصوم انویسٹروں کی گردن کاٹ دیں، ہلاک کر دیں، اور کورٹ کو گمراہ کر دیں۔ قانون اندھا ہے، اس کو اور زیادہ اندھا بنا دیں، اور زیادہ اس کو اندھا بنا دیں۔ ہیرا، آج تم لوگوں سے کہتی ہو کہ بھائی میرے سے کوئی بات نہیں کرنا، معاملہ کورٹ میں ہے۔ معاملہ کورٹ میں کس نے ڈالا رے؟ تو نے ڈالی نا؟ ہاں، ہم سے پیسہ لیتے وقت تو نے بولی تھی کیا کہ بھائی تم میرے کو معصومیت سے میری باتوں پہ اور اللہ کے کلام پہ یقین کر کے میری لچھے دار باتوں پہ اور انٹرسٹ فری ورلڈ کے نام پہ مجھے پیسہ دو، بعد میں میں تم کو کوڈ بتاتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اب میں تمہاری چپلیں گھسوا دوں گی اور میں تمہارے ساتھ یہ کروں گی۔ یہ تو نے کہا تھا پہلے، تیرے کسی بھی سرکولر میں تو نے یہ بولا تھا نوہیرا کہ میں اس طرح کا معاملہ انویسٹر تیرے ساتھ کروں گی؟ انویسٹر تو معصوم تھا، وہ جھانسے میں آیا، اس کا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کیا اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہے، تیرے جھانسے میں آ گیا نوہیرا۔ اب جب کوئی انویسٹر تیرے پاس آتا ہے اپنی تکلیف کو لے کے، اپنی مجبوری کو لے کے، عورتیں روتی ہیں اپنے بچوں کی تکلیفیں بتا کے، عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں سڑک پہ، تجھے ویڈیوز بنا کے بھیجتی ہیں، تو کہتی ہے کہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ ارے تجھے کوئی کیا بیوقوف بنائے گا بھائی؟ تو دنیا کی سب سے بڑی کرمنل ہے، اس صدی کی سب سے بڑی ڈاکن ہے تو، تجھے کون بیوقوف بنا سکتا ہے؟ تو نے تو اس صدی میں تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو برباد کر دیا، تجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تیری تمام سازشیں کہ بوگس انویسٹرز اندر گھس گئے ہیں، کوئی بوگس انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ پیسہ تو نے بینک سے لیا، پروفٹ تو نے بینک سے دیا، آج تو کہتی ہے ڈاٹا نہیں ملا۔ ڈاٹا کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ جو آدمی نے پیسہ بینک سے ڈالا اپنے ڈاکومنٹ لے کے تیرے سامنے بیٹھے گا، تو اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ لے کہ بھائی تو نے اس کو کتنا پیسہ دیا۔ ویسے تو اس کے اکاؤنٹ میں ہے، تو نے جو بھی پیسہ دیا اس کو اس کے اکاؤنٹ میں ہے نا میرا، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آتا، تجھے دھوکے پہ دھوکہ دینا ہے، ایک کے بعد ایک سازش کرنی ہے، ایک کے بعد ایک یہ کرنا ہے، سارے جھوٹ بولنے کے بعد تو وہ ڈاٹا کا جھنجھونا لے کے بیٹھتی ہے کہ مجھے ابھی ڈاٹا نہیں ملا، ڈاٹا کے بغیر مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا ٹیکسٹائل، میرا فوڈ ایکس، میرا یہ، میرا وہ، میرا جہنم، میری قبر، سب میرے ڈاٹا میں ہے۔ تو بھائی ذرا تو سوچ، موت ہے نا تجھے بھی، کہ مرنا ہی نہیں۔ ہاں، یہ انویسٹر جو اتنا پریشان ہو رہا ہے، تو یہ تیرا جو معاملہ ہے تو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوتا ہے نا۔ آج SFIO میں جب لوگ جا رہے ہیں تو تیرے دلال نامرد اور طوائفیں ان کو روکتی ہیں، کل جب کمپلین کر رہے تھے تو روکتی تھی، تو جیل میں تھی تو روکتی تھی، نہیں میں تو کمپلین کرنے والوں کو بالکل آخر میں دوں گی اور سب سے پہلے میں ان کو دوں گی جو میرے پہ بھروسہ کرتے۔ تو بھروسہ کرنے والے تو آج بھی پریشان ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ پیسہ تو نے FIR کرنے والوں کو دی، ہاں،
FIR کرنے والے پیسہ لے گئے سکون سے. کمپلینٹ کرنے والے, ہاں جی, جو لوگ امپلیڈ ہیں, جو اٹیچ ہیں, وہ آج بھی بھٹک رہے ہیں پیسہ. اور تو مزے میں, ہاں, تیرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کیا 6 لوگوں کا کھانا کھا لیتی ہے تو. اب کھائے گی بھی کیونکہ ہزاروں لوگوں کا پیسہ دبا کے بیٹھی ہے. ہاں, تو جتنا دماغ تو استعمال کرتی ہے اتنی زیادہ تجھے بھوک لگتی ہے. تو تمام مظلوم انویسٹروں کا بھی پیسہ تو کھا جاتی ہے, ان کا بھی کھانا کھا جاتی ہے. تو بس کہنا یہ چاہتا ہوں نویرا, کیا تو نے پہلے ہی پلان بنا لیا تھا کہ پیسہ تم ایک بار دو مجھے, اس کے بعد میں تم کو سبق سکھاؤں گا؟ یہ تیرا پلان تھا, یہ تیرا مشن تھا. تیرا بھائی, تیری بہن, تیری ماں اور وہ تمام لوگ, ہاں, اور تیرے 10-20 دلال, یہ مل کے کرتے تھے. ارے وہ ایک نامرد نے ایک کتاب چھاپی تیرے اوپر, تو اس کے منہ پہ تجھے تھوک دینا چاہیے تھا کہ مجھ پہ کیا کتاب لکھتا ہے, میرے انویسٹروں پہ کتاب لکھ جنہوں نے مجھ پہ اعتبار کیا اور اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو نے اس کو اجازت دیا, اس کو لاکھوں روپے دیے, ہاں, اور اس کی تعریف کی کہ بھائی تو نے میرے بارے میں اتنا اچھا لکھا. تو کون ہے, کون ہے تو, تیری حقیقت کیا ہے؟ اس ملک کا قانون فلیکسیبل ہے, اس لیے تو جیل سے باہر ہے. اگر 10 سال کے پہلے ماضی میں تجھے لے کے جایا جائے تو کیا تھی؟ آج بھی تیرے رشتہ دار تیرے گاؤں میں کیا ہیں؟ کچھ چور نما لوگ ہیں جو تیرے ساتھ ہیں, باقی لوگ تو ویسے ہی ہیں, اسی حال میں ہیں جن لوگوں کا واسطہ تیرے سے نہیں پڑا. ہاں, ارے بھائی تو تروپتی کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا تو نے. ہندوستان کے ہر صوبے کا آدمی پریشان ہے, پاکستان پریشان, بنگلہ دیش پریشان, دبئی پریشان, کویت پریشان, سعودی پریشان, ہاں, سب کے سب حیران کہ بھئی یہ ایک عورت ہے, یہ کیا مصیبت ہے. تجھے میں ہر طرح سے تیرے سے بات کرتا ہوں نویرا, تجھے دین کی نسبت سے بھی سمجھاتا ہوں, آخرت کی نسبت سے بھی سمجھاتا ہوں, دنیا کی نسبت سے بھی سمجھاتا ہوں, بد دعائیں بھی دیتا ہوں, کبھی تجھے بیٹا بھی کہتا ہوں. ہر طرح سے تجھے سمجھا کے یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی تو لوگوں کا پیسہ دے, جو لیا ہے وہ ادا کر, جو لیا ہے وہ ادا کر دے, اور فوراً ادا کر دے. جتنا پیسہ تو اس کو دیتی ہے نا, چوروں کو, چکاروں کو, ڈپارٹمنٹ کو, اتنے میں تو کتنے ہزار مسلمان جو تیرے انویسٹرز ہیں وہ نپٹ جاتے ہیں. تو آج بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے, عدالت سے جو فیصلہ ہوگا, میں عدلیہ کے انصاف پہ میں یقین رکھتی ہوں. سب کا پیسہ دبا کے تو بیٹھی ہے, تو کہتی ہے کہ میں عدلیہ کے انصاف پہ یقین رکھتی ہوں. ارے باقیوں کا کیا, جن کی موتیں ہو گئی, جو لوگ پریشان ہیں, جن کی بیٹیوں کے نکاح رک گئے, اور جو لوگ بیمار ہیں, جن کے آپریشنز ہوئے, ان کا کیا؟ نویرا بولنا. تجھ پہ تو دیکھ, میں نہیں جانتا اللہ کا معاملہ کیا ہے, اللہ نے کیوں تجھے سہولت اور مہلت دی ہے, کیونکہ اللہ نے تو فرعون کو بھی سہولت دی تھی. جتنے بڑے ظالم دنیا میں ہیں, اللہ نے سب کو سہولت دی. تجھے بھی سہولت مل رہی ہے, سنبھل جا. کہ لوگ جو تیرے در تک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ دے دے, کاٹ کے دے, جیسے کرنا ہے دے, تو کیوں نہیں دیتی بھائی؟ کیوں جھوٹ بولتی ہے کہ میرے ہاتھ میں ڈاٹا نہیں, میرے ہاتھ میں یہ نہیں؟ ارے تیرے منہ میں دانت ہے حرام کا کھانے کے لیے, ہاں, حرام کھاتی ہے, نگل جاتی ہے, اور 10-20 لوگوں کو لگا کے رکھا ہے کہ تیری تعریف کرو, کہ تو سچی, تیری ماں سچی, ہاں, وہ اسماعیل سچا, وہ عبد الرحمان سچا, اور تیری اولادیں سچی.
یہ انویسٹر جھوٹا جس نے تیرا اعتبار کیا. میں بار بار متنبع کرتا ہوں تجھے بار بار کہ دیکھ اسی لوگوں میں سے ایک جماعت کو اللہ کھڑا کرے گا, ایک جماعت کو کھڑا کرے گا اور ان کو اللہ یہ اختیار دے دے گا, ان کو مدد دے دے گا کہ تیرے خاندان کے ایک ایک فرد کو مٹا دیں گے, وہ تیری ساری سازشوں کو ناکام کر دیں گے, تیرے گھر کے ایک ایک بچے کی گردن کاٹ لی جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ ضرور ہوگا. اللہ ہزاروں لوگوں کی سسکیاں, میری بہنیں اور میری بیٹیاں جو روتی ہیں, ان کی سسکیوں کو اللہ سنتا ہے, ان کے آنسوؤں کو اللہ دیکھتا ہے, اور تیرے حرام نوالے کو کھانے کے بعد تو ڈکار لیتے وہ بھی اللہ سنتا ہے. یاد رکھ نویرا, حرام بستر, حرام روزی, حرام لباس, حرام کام کب تک کرے گی؟ اللہ کنا سے, زنا سے, ربا سے ہم سب کی حفاظت کرے. اور تو جو کر رہی ہے اللہ یا تو تجھے سمجھ دے یا تجھ پر وہ عذاب کو نازل کرے. رب العالمین ہم مظلوم انویسٹروں میں سے اللہ ایک جماعت کو کھڑی کرے اور اس کو یہ حوصلہ دے اور اس کے ذمہ یہ کام کرے کہ تیرے خاندان کے ایک ایک بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اور وہ تمام لوگ جو تیرے خاندان میں انویسٹروں کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں ان تمام کے ٹکڑے کر کے کتوں کو اور چیل کووں کو کھلا دیں. میں اللہ سے رات اور دن دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے جیتے جی اگر تو نے انصاف نہیں کیا تو ہمارا یقین, ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. اللہ یہ یقین ہمارا جو ہے کہ تو ظالم کو سہولت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, لیکن تیری پکڑ مضبوط ہے. اگر وہ ہم کو نظر نہیں آئے اللہ تو ہم کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں. کہیں بے یقینی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت نہ ہو. پروردگار ہم پہ رحم کر اور اس ظالم عورت کو اس کے انجام تک پہنچا, اس کے بھائیوں کو, بہنوں کو, خاص کر منیرہ کو اور بلقیس کو اور اس کے بہنوئی کو, اس کے بیٹوں کو, اللہ ایک ایک کو اس کے انجام تک پہنچا. پروردگار ہم تو اس کی مدد بھی کرنے کو تیار ہیں اگر یہ مظلوم ہے, لیکن یہ تو خود ایک ظالم عورت ہے, یہ خود ایک ظالم عورت ہے. اللہ میری آوازاری کو تو سن لے پروردگار, اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچا. بہت مظلوم ہے پروردگار, انویسٹر بہت مظلوم ہے, بہت پریشان ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, تو سمیع البصیر ہے. مولا انویسٹر پہ رحم کا معاملہ کر اور اس طوائف کو, اس کے پورے خاندان کے ساتھ اللہ اپنے عذاب سے پروردگار اس کا تعارف کرا, اس کو اس کے انجام تک پہنچا. پروردگار آمین یا رب العالمین, آمین.